آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ۔ خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلِکَ واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجمل الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کا فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روح مٹائیں گے۔ وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی بھاروں سے وہ جلدی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور باغازی تڑپے جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے کسان، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند ستارہ، استاذ المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث، محسن علیہ سنت،
حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی جلیل القدر سادات کرام، مشائخ اہل سنت، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش اور معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ غوثیہ احسن المدارس کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز علم و حکمت کو مزید عروج عطا فرمائے، اور جن عظیم علماء کرام نے آج فراغت حاصل کی ہے، رب ذوالجلال ان کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر فرمائے اور انہیں بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس عظیم اجتماع میں جو حسین منظر ابھی ہمارے سامنے موجود تھا، یقیناً اس کے پیچھے طویل جد و جہد اور محنت کا ایک جہان ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مرد حق پرست کو کہ جس نے بنجر زمین میں ڈیرا لگایا اور آج علم و حکمت کی یہ بہار ہمارے سامنے موجود ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے جگر بھی لگا کر جس چمن کی آبیاری کی ہے، آج اس کے پھولوں کی خوشبو دور دور تک لوگوں کے دماغوں کو معطر کر رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن۔ یہ بچے جو آج تمہیں سروں پہ امام سجائے، اس ملت کے مستقبل کے روشن چاند نظر آ رہے ہیں، یہ جب یہاں آئے تھے تو اس وقت ان کی محدود صلاحیتیں تھیں۔ فطرت نے جو ان کو عقل و دماغ کی قوتیں عطا کی اور رب ذوالجلال نے جو ان کی صلاحیتیں ان کو ہبہ فرمائی، شیخ محترم کے سامنے آ کر یہ بیٹھ گئے، دن رات اپنے آپ کو حاضر رکھا، اور قبلہ مفتی صاحب اس سورج کی طرح جس کی کرن شبنم پہ پڑتی ہے تو آگے تجلیہ نظر آتی ہے۔ آج ملت کے ثبوت جو خالی ذہن آئے تھے، علم و حکمت کے کئی خزانے اپنے دماغوں میں سجا کے واپس لوٹ رہے ہیں، اور جب آئے تھے لوح دل اس وقت بالکل خالی تھی، اور آج ان کے دلوں میں علم و حکمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یقیناً یہ قبلہ مفتی صاحب کا وہ روشن کردار ہے کہ صدیوں تک زمانہ جس کو یاد رکھے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اہل سنت و جماعت کے وہ چند نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے مدارس اہل سنت کو بہار عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک روشن نام حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب کا ہے، کہ جنہوں نے جماعت کو مدرسین کی، محققین کی ایک پوری کھیپ عطا فرمائی ہے، اور اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار بہت ہی قابل ستائش ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادگان کی بھی کتنے اچھے طریقے سے تربیت فرمائی ہے، کہ آپ کے 3 صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب، حضرت صاحبزادہ محمد عطا الرسول صاحب اور حضرت صاحبزادہ محمد اکرام الحق صاحب، تینوں متوحد عالم دین ہے، اور اس وقت حضرت کے زیر سایہ درس نظامی کی تدریس فرما رہے ہیں۔ ہم جس وقت تاریخ کے اوراق نکالتے ہیں تو ہمیں بہت تھوڑی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی عالم کا بیٹا بھی عالم ہو،
اور کسی مدرس کا بیٹا بھی مدرس ہو اور کسی مفتی کا بیٹا بھی مفتی ہو، اس وقت ہم اس مرکز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مستقبل مزید روشن نظر آتا ہے، اور ہمیں خلوص اور للہیت کی خوشبو نظر آتی ہے کہ جس انسان نے اوروں کے بیٹوں کو زندہ کیا، ان کے سینوں کو نور عطا کیا، رب ذوالجلال نے خلوص کی برکت سے اس کی نسل کو بھی علم و حکمت کا ایک آفتاب بنا دیا۔ محتشم صاحب حضرات، ہمارے اہل سنت کے ہاں بہت کم ایسے مراکز ہیں اور بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اتنی تعداد میں علماء کرام سال ہر سال پڑھنے کے بعد فارغ التحصیل ہو۔ ہماری ترجیحات کچھ بدل گئی ہیں۔ آج کا یہ منظر دیکھ کر مجھے مسرت ہو رہی ہے، اور کتنے حضرات قرب و جواب سے دور دراز سے یہاں تشریف فرما ہے، یقیناً ان سب کو رشک آ رہا ہوگا وہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ جو دنیا سے جب جائیں گے تو ان کی روح کو چوم کر فرشتے حج تک لے جائیں گے کہ یہ وہ ہے کہ جو گھروں میں کوئی محدث چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی فقیہ چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی مفسر چھوڑ کے آئے ہیں۔ آج ترجیحات بڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا فلاں سے بن جائے، فلاں عہدے پہ پہنچ جائے، مگر رب کعبہ کی قسم نبوت کی وراثت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے، دین سمجھتا ہے اور قرآن و سنت کے علوم سے اپنے سینے کو منور کر دیتا ہے، وہ ایسے منصب پہ پہنچتا ہے کہ وہ جس رستے سے گزر جاتا ہے رب ذوالجلال ان راہوں کو بھی عصمتوں کے قریب عطا فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگیں۔ آپ سمجھتے ہیں بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، جتنی بڑی وادی ہوتی ہے اتنا اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ بارش برستی جاتی ہے، چھوٹی وادی کے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے اور بڑی وادی کے پاس زیادہ پانی ہوتا ہے۔ مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ماء ہے جس کا معنی پانی ہے، اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ شریف کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگیں۔ وہ آسمان سے آنے والا پانی ایک وہ ظاہری پانی ہے جس سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، کائنات کا نظام چلتا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں میسر آتی ہیں۔ مگر اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس پانی کا ذکر ہے جس سے دلوں کی زمینیں زندہ ہوتی ہیں۔ وہ لوح محفوظ سے اترنے والا وحی کا پانی، واٹر آف ریولیشن، وہ وحی کے نزول کا پانی، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے سے جس پانی کی برسات ہوتی ہے، آگے جہاں جہاں اس کی بوندیں پڑتی ہیں، رب ذوالجلال ان سینوں کو بھی مدینہ بنا دیتا ہے۔ کتنی سعادت ہے ان لوگوں کی کہ جن کے بیٹوں کو وہ عرش کا تحفہ ملا اور جن کے سینوں کے اندر وحی کی خوشبو محفوظ ہو گئی۔ آج ہم مبارکباد دے رہے ہیں سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب کو، پھر انہوں نے علماء کرام کو، ان کے والدین کو اور جامعہ کے معاونین کو، لیکن یہ مبارکباد تو اب ہم نے اس کا انشاء کیا، زبان سے نکلی، فضاؤں میں شامل ہو گئی، مگر یاد رکھنا یہ سروں پہ امام پاک کے جو جماعت بیٹھی ہے
ان کی مبارک بات صدیوں پرانی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات موجود ہے. ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام. یہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے طٰہٰ اور یاسین کی خود تلاوت فرمائی. کتنی پرانی تاریخ ہے. نہ زمین تھی، نہ اس کے مکین تھے، نہ آسمان تھا، نہ اس کے ستارے تھے، نہ یہ کائنات تھی، نہ اس کے رنگی نظارے تھے. رب ذوالجلال خود قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے. لما سمعت ملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط. بول اٹھے طوبیٰ لأمہ یمسل خاص علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا. ابھی پہلی امت بھی دنیا میں نہیں آئی تھی، ابھی زمین ہی بنی تھی. رب ذوالجلال خود تلاوت کر رہا تھا اور فرشتے سن رہے تھے. اور اللہ کے دربار میں آج اس امت کے لیے مبارکباد جمع کروا رہے تھے. طوبیٰ لأمہ یمسل خاص علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا. وطوبیٰ لأجواف تحمل هذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے. وطوبیٰ لألسنة تتکلم بهذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اس امت کو عظمت ملی ہے، قرآن مجید برہان رشید، اس کے لفظ کو سمجھنا، غور کرنا، گرامر، صرف و نحو، تجوید و ترتیب، اس میں استدلال، استنباط، جس حد تک اس کی طرف کوئی توجہ کرتا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس سے اتنی ہی زیادہ عظمت عطا فرما دیتا ہے. آج ویسٹ کی طرف سے شورش اٹھ رہی ہے، مدارس دینیہ کے خلاف روزانہ پروپیگنڈا کرنا ایک فیشن بن گیا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ بند ہوئے ہیں، یہاں پڑھنے والوں کو زمانے کا پتہ نہیں ہوتا اور ان مدارس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، مدرسہ آج کی قوم کی امیدوں پہ پورا اتر رہا ہے اور مدارس دینیہ آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کتنا سالانہ بجٹ خرچ ہوتا ہے کالج پر، یونیورسٹیز پر، مختلف شعبوں میں، ٹیکنالوجی، میڈیکل، ٹیکسٹائل اور دیگر جتنے عہدے ہیں اور جتنے شعبے ہیں. لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے اب ماہرین بیرون ملک سے منگائے جائیں گے تو پھر جا کے مسئلہ حل ہوگا. وقت آنے پر وہ جن پہ اربوں روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے وہ قوم کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. مگر میں پورے وصول سے کہہ رہا ہوں، آج تک پاکستان میں ملت کو کبھی ایک بھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ جو اس امت کے علماء نے حل نہ کیا ہو اور کہا گیا ہو کہ بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے اور پھر مسئلہ حل ہوگا. نہیں، رب تعالیٰ کی قسم، تم مسئلہ لے کے جامعہ غوثیہ اصغر المدارس میں داخل ہوتے ہو، چند منٹوں میں تمہارا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے. وہ جن پہ اربوں روپے خرچ ہو وہاں تو مشکل کے وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے اور پھر جا کے کام بنے گا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے یہ مدارس، حق پرستوں کے یہ قلعے اور اسلام کے یہ مراکز، ان کے اندر جو نسلیں تیار ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو شعر تیار ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو محققین تیار ہوتے ہیں، ہر زمانے میں انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کی آنکھوں میں سرما لگایا ہے. اس بنیاد پر غیروں کے پروپیگنڈے کی طرف ہر کسی متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں قوم میں اصلی تعلیم بھی ہو، ٹیکنالوجی اور اس کی شعبہ جات، ان سب کی ضرورت ہے، مگر ہمارا بیس کیمپ دین ہے. ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ حلال کیا ہے
حرام کیا ہے؟ جس وقت طلاق اور نکاح کا مسئلہ بن جائے ایک رات کا گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آتے ہو چلو بڑھتے ہو اس چشمے سے پیاس بجھ جاتی ہے. دوسرے لوگوں کی زندگی اور ہے، ہماری زندگی اور ہے. امریکہ کے ہاں آج نعرہ لگ رہا ہے آؤ ہم تجھے آزادی دیتے ہیں. ہم نے پوچھا کیا ہے تعریف تمہاری فریڈم کی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ترقی پا گئے ہیں، سیولائزڈ ہو گئے ہیں. آزادی یہ ہے کہ بندہ جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے اور جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے. میں نے کہا یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی عروج نہیں ہے، یہ تو تنزل ہے، یہ ذلت ہے، یہ غلامی ہے. It is method of animals، یہ ڈنگروں کا طریقہ ہے. ہمارے کتے صدیوں سے نہیں پوچھتے کہ شہادت کہاں پہ پوری کرنی ہے. انہوں نے کبھی رشتہ نہیں پوچھا، جہاں چاہتے ہیں اپنا کام کر لیتے ہیں. ہمارے گدھے چلتے وقت نہیں پوچھتے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. تو میں نے کہا مغرب کے شیطانوں، تم انسان کو ڈنگر بنانا چاہتے ہو اور ماہ مدینہ کا دین انسان کو اٹھا کے فرشتوں سے آگے پہنچانا چاہتا ہے. بڑی قابل غور بات ہے. ان کے ہاں سب سے بڑا یہ ہتھیار ہے کہ ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن ان کی آزادی تو حقیقت میں غلامی ہے، وہ بیماری ہے، وہ صحت نہیں ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ نور نہیں ہے. نور طیبہ کی گلیوں سے ملتا ہے، سویرا گنبد خضرا سے ملتا ہے. اس بنیاد پر ہمارا اور ان لوگوں کا اکٹھا چلنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہم نہ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. کیوں؟ ان کے منہ سیدھے جہنم کی طرف ہے، ہمارے سیدھے جنت کی طرف ہے. اس بنیاد پر ہمارے ہاں جو بیماری ہے ان کی ہم اسی کو صحت کہتے ہیں، اور جس کو وہ صحت کہتے ہیں ہم اس کو بیماری کہتے ہیں. وہ کلچر اور ثقافت کے نام پر اوریانی پھیلانا، فحاشی پھیلانا اور اس کو ریفریشمنٹ کہیں. لیکن ہمارے ہاں جس وقت عفت کے شیشے پہ ٹوٹ رہے ہو اور سپرچل اور مارن ویلیوز کا جنازہ لگ رہا ہو، ہم اس کو کبھی اپنا کلچر نہیں کہہ سکتے، اپنی ثقافت نہیں کہہ سکتے. اس بنیاد پر ہمیں جہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس مقام کو مدرسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مغرب کی خواہش یہ ہے کہ یہ مدارس ضرور ہو جانا جو ہم کہیں جاتی ہے، لیکن وہ بارش ہے ہوتی ہے تو موسلادھار برستی ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا علم، میری ہدایت، میں جو کائنات میں نور لے کر آیا ہوں، یہ ابر کرم، یہ قطرہ نہیں، یہ بارش ہے. بارش کون سی؟ جو موسلادھار برسے. اور اب جو موسلادھار برستی ہے ہو سکتا ہے ایک ضلع میں تو موسلادھار برستا اور دوسرا ضلع خشک رہ جا. لیکن یاد رکھنا 12 ربیع الاول شریف کو اس کائنات پہ جو ابر کرم برسا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصاب اردا، میں بارش ہوں، بارش ہو جو موسلادھار برسے. اور ایسی موسلادھار دنیا کے کسی کونے میں چپا بھی خشک نہ رہنے دے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، کوئی آج تک ایسا منگتا تم نے دیکھا ہے جو کسی گھر کے سامنے یہ کہہ رہا ہو تمہارے پاس تو کچھ نہیں مگر میری تھوڑی میں کچھ ڈال دو؟ منگتے بھی اتنا جانتے ہیں کہ جن سے مانگنا ہے پہلے ان کا تسلیم کرنا ہے. ان مدرسوں کو میں علم کے یتیم خانے کہتا ہوں جو میرے نبی علیہ السلام کے علوم کا انکار کر کے پھر علم دین اور اس کے فضائل کی بات کرتے ہیں. وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرما رہے ہیں میرا علم اور میری ہدایت اس کی مثال کیا ہے، اور اس کی مثال تاریخ کیسی ہے.
اور بارش ہو جو موسلادھار برسے، اور بارش ہو جو پوری کائنات میں برسے. تم یہاں سوچ لو اس دیہات میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے، کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس کے قطروں کو گر سکے؟ تو جو 1 گھنٹہ برسے اس کے قطرے کو نہیں گر سکتا، تو جو ہر وقت برسے اس کے قطرے کو گر سکے گا. برسے اس کے قطرے کو نہیں گر سکتا، تو جو سورج سارے جہاں میں برس رہی ہو اس کے قطرے کو گر سکے گا. اس بنیاد پر وہاں علم حجاب ہے، وہاں نور نہیں فطور ہے. اس بنیاد پر حضرت مولانا روم نے یہ کہا تھا، آبے 12 باغ 17 ورد، آبے 9 ہمسایہ در جنگا ورد. جب بارش ہوتی ہے تو نتیجے دو نکلتے ہیں. بارش چھت پہ برستی ہے، وہ پانی جب پرنالے سے نیچے آتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. اور بارش چھت پہ برستی ہے، جس وقت وہ پانی کھیت میں جاتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن ہی پڑھانا ہے، جس جگہ اپنے بچوں کو داخل کروا دے. لوگ کہتے ہیں دین ہی پڑھانا ہے، جہاں بھی اپنے بچوں کو داخل کر دے. کہتے ہیں درس ہی سننا ہے، جس درس قرآن کے محفل میں چلے جائیں. جمعہ ہی پڑھنا ہے، جہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے. جس مسجد کا میلاد ہوتا ہے، جہاں بھی گزر رہے ہیں جمعہ ہی پڑھنا ہے. میں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر رہا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں بارش ایک ہے مگر اس کے نتیجے دو ہیں. وہ بارش جب برستی ہے گلشن میں تو 100 رنگ کے پھول کھلتے ہیں، اور جب چھت پہ برس کے پرنالے سے نیچے آتی ہے تو پھر پڑوسی سے لڑائی ہو جاتی ہے. ایک طرف امن، دوسری طرف جنگ. بارش ایک ہے، نتیجے دو ہیں. ایسے ہی قرآن و سنت کی تعلیمات بظاہر کام ایک ہے مگر نتیجے دو ہیں. صرف یہ نہ دیکھو کہ کوئی درس قرآن دے رہا ہے، یہ دیکھو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو پہچان بتائی ہے اس کی شرطیں بھی پوری ہو رہی ہے یا نہیں. بخاری شریف میں موجود ہے، جب میرے محبوب علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویسرہ نامی انسان آ گیا اور کہتا کہ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی عدل کرو. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں یعدل اذا لم اعدل، اگر عدل میں نے نہیں کیا تو کر کم سکتا. شروع سے ہی ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے پتہ نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے. اب اس کو تقوی کا حیضہ ہو چکا ہے. ویسے تو بات اچھی ہے کسی کو کہیں کہ عدل کرو، لیکن سوچنا ہے کہ جنہوں نے بچپن میں حضرت حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیتے وقت بھی بھائی کا حصہ چھوڑا ہو، انہیں کہنا عدل کرو توہین نہیں تو اور کیا ہے. دوسری روایت میں کہتا ہے تقی اللہ، رب سے ڈرو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑ لی. دوسری روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑ لی. محبوب یہ کون ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑو عمر، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے اوپر ہی رہے گا. گرنتھ نہیں پڑھیں گے، تورات زبور انجیل نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن ہی پڑھیں گے مگر اوپر رہے گا حلق سے. تو پتہ چلا تلاوت قرآن کے 2 طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو حلق سے اوپر رہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے. کے فجوز کا یہ مرکز ہے. میں اس میں بیٹھ کر وہ بریلی شریف کا پیغام جو دن رات یہاں پڑھایا جاتا
اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث شریف موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے، تو صحابہ حیران رہ گئے کہ قرآن تو امت کا مہیمن بن کے آیا ہے، نگہبان بن کے آیا ہے، قرآن کا بھی خطرہ ہے۔ جس وقت صحابہ کو تعجب ہوا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں قرآن کا بھی خطرہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا